بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو ایک نوٹس ملا ہے اور پائندہ جو ہے نا سیٹی گم ہو گئی ہے، اور جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے سب کچھ تسلیم کر لیا ہے۔ ان دونوں ایشوز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو جو ایک نوٹس ملا ہے وہ کیا ہے اور کیا معاملہ ہے۔ وہ نوٹس ہے سر توہین عدالت کا، اور نوٹس جاری کیا گیا ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کی جانب سے، اور اس لارجر بینچ میں کی جو سربراہی تھی وہ کر رہے تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب۔ اس میں دو دیگر جج صاحبان بھی شامل تھے، اور یہ نوٹس ایشو ہوا ہے جو عمران خان صاحب نے F9 پارک کے اندر بہت وڈیاں بڑکا مارن کا شوق ہوتا ہے نا۔ دیکھیے جب انسان کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ وڈے نہ تمیز نہ گل کرنی ہے، جو آپ سے عمر میں بڑا ہے اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، جو آپ کا ہم عمر ہے کیسے بات کرنی ہے، خواتین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو یہ سکھایا پڑھایا لکھایا نہیں گیا، مجھے لگتا ہے کم از کم سیاست کی حد تک تو ایسا نہیں لگتا کہ ان کو یہ بات سکھائی گئی ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا تین ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے آپ یہو جی کوئی جڑی نا تہذیب والا کام نہیں ہوں انہوں نے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو سربراہی پہلے ان کو لانچ کرنے والے جنرل ضیاء تھے، اس کے بعد ان کی جو سرپرستی تھی وہ جنرل حمید گل کرتے رہے۔ تو جنرل حمید گل کا اگر آپ انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگرچہ ان کی زبان جو ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں عمران خان کی نسبت کافی تہذیب یافتہ ہوتی تھی، لیکن ان کا جو انداز ہوتا تھا، ان کا جو بولنے کا سٹائل تھا، اور جو ان کی آواز میں رونت ہوتی تھی وہ سر عمران خان دی ورگی سی۔ لہٰذا عمران خان نے وہاں سے انسپریشن حاصل کی، گل ودی چلی گئی۔ اب ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر تک انسان جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک اپنے آپ نو پائن وہ بلو آئی ڈی سمجھتے ہیں، اور 21 22 23 سال کا نوجوان ہی سمجھتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ 70 سال کا بابا ہو گیا، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تہذیب اور تمیز سے تب بیٹھتے ہیں جب سامنے والے کے ساتھ کوئی کام ہو، پیسے لینے ہوں، خاص طور پہ کوئی یعنی شوکت خانم کے نام پہ چندہ لینا ہو، یا اپنے گھر کی سڑک بنوانی ہو۔ آپ کو تصویر یاد ہوگی جو کہ عمران خان صاحب کے گھر گئے تھے نواز شریف صاحب جس وقت وزیر اعظم تھے، اور یاد رکھیے گا کہ اسی طرح کی بد تہذیبی جو ہے عمران خان صاحب 2011 سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور 2013 کا الیکشن ہوا تھا، خان صاحب گئے سن ہار، نواز شریف بن گئے وزیر اعظم۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ چلو یار کوئی گل نہیں، پھر کیوں ہے وہ ہار گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بدتمیزی بھی کرتا تو کوئی گل نہیں، مگر جاتے ان کے گھر جا کے ہم نے ملک کو آ کے لے کے جانا، تو ذاتی تو کوئی انا نہیں ہے، لہٰذا وہ ان کے گھر چلے گئے۔ وہاں پر جناب جس ادب کے ساتھ عمران خان صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر ریکویسٹ کی تھی کہ میرے گھر کی سڑک بنا دیو، یہ بنی گالا والی تو میاں نواز شریف نے بنا دی تھی۔ تو پیسے لینے ہونا پائندے بڑی تمیز اور تہذیب دے نال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا جگہ ٹیکس اور بھیک، ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جگہ ٹیکس تڑی لا کے لتا جاتا ہے، اور جو بھیک ہوتی ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، خیرات ہوتی ہے، صدقات ہوتے ہیں، اے ترلا پا کے لتے جاتے ہیں۔ اس نے عمران خان کا منہ بن جاتا ترلے ورگا کہ بہت مسئلہ بن گیا ہے، بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے شوکت خانم کتنے اخراجات ہیں، فلاں ہے ٹھیک ہے۔ حالانکہ شوکت خانم جو ہے وہ ان کا ایک ذاتی بزنس ہے میری نظر میں، کم از کم شوکت خانم لیبارٹریز جو ہے وہ تو پکا قسم کا ان کا ذاتی بزنس ہے۔ جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے وہاں پر کسی حد تک وہ لوگوں کو ریلیف ملتا ہے مفت، وہ بھی جڑا بندہ ٹھیک ہو سکتا ہوئے صرف ان دن نے، اور اس میں بھی وہ ٹیسٹ جو ہیں جن کی بنا کے اوپر جن کی رپورٹس دیکھ کر مریض کا علاج ہونا ہوتا ہے، وہ پائن پیسے دے کرانا پہنتا ہے مریض نو، بھاویں وہ ککھولا ہوئے مریض، وہ بھی سارے پیسے وہ لیندے ہیں کو۔ باہر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو عادت پڑ گئی سر، اور عادت ان کو پڑی ہوئی ہے پرانی۔ ایک دفعہ افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی بات کی تھی، انہوں نے نوٹس بھیجا تھا ان کو، اس کو چیف جسٹس ہوتے تھے، انہوں نے جا کے پائے انہوں نے معافی مانگ لی سی ہوتے، اور انہوں نے معاف کرتا سی۔ اگر پہلی کڑی تے پہلا بھا ہوتا نا پائے، یعنی اسی وقت ان کو سبق سکھا دیا گیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، اور یہ دوسروں کے عہدوں کا
دوسروں کی عزت کا، دوسروں کے جو کیا کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوتے. ایسا نہیں ہوا. وہ اس وقت لاڈلے تھے بہت زیادہ. پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی. خود عمران خان نے بتائی یہ بات، میں پلیوں نہیں کہہ رہے پائیں، ہمیں تو پہلے سے شبہ تھا. ہم تو یہ بات شروع سے کر رہے تھے کہ یہ لاڈلا ہے. تو وہ لاڈلا جڑا نا وگڑ گیا پائن ماں دا. پتہ نہیں ہوں ماں دا لاڈلا ہے یا اسٹیبلشمنٹ دا لاڈلا ہے، پر وگڑیا پیا بڑے برے طریقے نال. لیکن ہوں انہوں سیدھا کرن دی واری آ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے. نوٹس جو کیا سر 31 اگست کو انہوں نے کہا جی کہ آپ پیش ہو جائیں، ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، یعنی وکالتاً نہیں کہا، ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. اور جو بینچ ہوگا اس دن وہ جو خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بینچ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جناب اس میں مزید ججز بھی شامل کیے جائیں. تو لہٰذا اس دن 3 تو بہت جج جڑے نے وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے. اچھا اب یہ واقعہ یہ ہے کہ 20 اگست کو F9 پارک میں کھڑے ہو کر انہوں نے آئی جی، ڈی آئی جی اور ایک جو جج صاحب آئے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی. انہوں نے ان کو مجسٹریٹ صاحبہ کہا تھا، اور الفاظ یہ تھے کہ مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے، ایکشن لیں گے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. یہ الفاظ تھے ان کے. اچھا اب اس میں آپ سے عرض کروں کہ جو توہین عدالت کا کیس ہے نا، اس میں بڑی سیدھی سی بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ سر وہاں پہ پیش ہو کے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ جناب میں گل کی تھی تو غلط نہیں کی تھی، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ جا کے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. اگر عمران خان صاحب ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پائن تامی پھنس جان گے، اس لیے کیونکہ وہ جو تقریر ہے وہ دنیا بھر میں نشر ہوئی ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے، آڈیو ویڈیو، مطلب وہ جی کسی نے فرانزک آڈٹ کرانا ہے تو وہ بھی کرا کے ویکھ لو، ہر چیز جو ہے نا وہ موجود ہے. تو عمران خان صاحب اگر ڈیفینڈ کرنے جائیں گے تو 100% ان کو سزا ہوگی، اور نااہلی 5 سال کی وکری ہے. اچھا اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ جا کے معافی مانگ لیتے، وہ کہتے ہیں سر میں نے معاف کر دو، میرے تو غلطی ہو گئی، میرے نکے نکے بال نے، میں مذاکن کہہ رہا ہوں، حالانکہ بال ہے نا تو 3 نے مانتے ہو 2 نے، پر ہوں وہ 2 بال بھی انہوں نہیں مانتے. یہ ایک مسئلہ باہر اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو پاکستان چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا. بہو جانا تو کتنے ہے؟ مطلب ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انسان کے بچے ہوں اور وہ ان کو یا اپنا نہ سکتا ہو یا بچے آپ کو اپنانا نہ چاہیں. یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو جن میں کوئی روایتیں ہوتی ہیں، جن میں کوئی انسانیت ہوتی ہے. یہ عمران خان ورگا بندہ جڑا نا وہ لیے سمجھنا مشکل گل ہے. بہرحال وہ اگر عمران خان صاحب وہاں پر جا کر باقاعدہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی جی حضور، ہم کا معافی دے دو، تو پھر وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے عدالت کے. اور عدالت پھر چاہے تو معاف کر سکتی ہے، عدالت چاہے تو 6 مہینے تک سزا دے سکتی ہے. یعنی یہ سزا جو ہے وہ یہ کہیں گے ٹل رائزنگ آف دا کورٹ، جیسے کہ یسر رضا گیلانی صاحب کو کہا گیا تھا 30 سیکنڈ لگے سن، 30 سیکنڈ کا ساڈا وزیر اعظم گھر چلا گیا سی پوائنٹ، اور وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو گئے تھے. تو عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں. یعنی اس میں عمران خان کے گرد جو کڑکی ہے نا سر وہ کافی ٹائٹ ہو چکی ہے، لہٰذا ان کا بچنا فی الحال تو مشکل دکھائی دیتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اس سلسلے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے اپنی ماتحت جو عدلیہ ہے اس کی ایک جج صاحبہ کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی اس پر انہوں نے از خود نوٹس لیا ہوا ہے. یہ حکومت نہیں گئی ان کے پاس، عدلیہ کے پاس، کہ جناب اے دیکھو انہیں بدتمیزی کی ہے. اس پر تھوڑی سی خیر کیا کہنا چاہیے کھچائی بھی ہوئی ہے ایڈوکیٹ جنرل جو وہاں پر اسلام آباد ہیں ان کی، کہ جناب تہاڈی حکومت تسی کی کرتے پھرتے ہو. لیکن بہرحال اب نوٹس ہو گیا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ایک جج صاحب تھے اس پشاور ہائی کورٹ کے، سیٹھ وقار ان کا نام تھا. انہوں نے پرویز مشرف کو سزائے موت دی تھی 3 نومبر والے کیس کے اندر، اور اس کے بعد فوری بعد 5 وزراء بیٹھے تھے جس میں وزیر قانون بھی شامل تھے اس وقت کے، اور انہوں نے بیٹھ کر سیٹھ وقار کے خلاف باقاعدہ ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی تھی. اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سیٹھ وقار کا ذہنی توازن خراب ہونے کی بھی بات کرتی تھی. سیٹھ وقار دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن تب بھی عمران خان بچ گئے تھے. ادو بھی نوٹس لے لیتا جاندہ، ادو بھی پھڑ لیتا جاندہ تو کام جڑا نا ہو جانا سی. میں آپ سے عرض کروں جو توہین عدالت کا قانون ہے نا اس میں ویسے تو عدالت کسی بھی چیز پر لے سکتی ہے، لیکن آپ ججز کے
فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر لیگل پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن ججز کی جو ذات ہے اس کے اوپر آپ نام لے کے تنقید نہیں کر سکتے کہ مسٹر اے فلانا جج جڑا وہ انج، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ توہین عدالت ہے۔ اور یہ جو پاکستان کا پورا جوڈیشل سسٹم ہے نا سر، یہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس اور اس کی تعظیم پر کھڑا۔ اب اگر جج صاحبان جو ہیں ان کو اس طرح چوکو چراہوں میں بدتمیزی ان کے بارے میں کی جائے گی پائن، تو پھر گل کتنے پہنچے گی جا کے؟ پھر تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنا انصاف لینے کے لیے خود نکل پڑیں گے اور ججوں کے اوپر اعتبار ہی کسی کا نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ اس کیس کا نوٹس جو ہے لیا گیا نا، میرا خیال ہے دیر آئے درست آئے والی بات ہے۔ ادروائز تو جیسے عمران خان صاحب کے خلاف 7 اپریل کا فیصلہ آیا تھا تو پوری دی پوری پی ٹی جڑی ہے نا وہ گٹے جوڑ کے ٹر پئی سی، اور انہوں نے ٹرینڈز بنا دیے تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے انتہائی غلیظ قسم کے۔ اس وقت نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، یعنی کئی مواقع درمیان میں ہیں جب عمران خان کو یعنی کیا کہتے ہیں کہ کھڑکی پائی جا سکتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران خان کی محبت اور حمایت کافی زیادہ موجود تھی۔ اب وہ محبت اور حمایت جو ہے نا وہ سر تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پرانی دور دا گجے ہے نا، تو لہٰذا ہوں اگے پائن چیزاں ڈفرنٹ نے، وہ بھائی صاحب نو سمجھ نہیں آئیاں۔ اب عمران خان کے لیے پرابلم یہاں پر پولیٹیکل جو ہے وہ پیدا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو پائن فارغ نااہل ہو گئے تو پارٹی صدارت بھی گئی، تو تھلے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، یہ سارے جڑے نا دال آگے بیٹھے ہیں کہ اسی بن جائیں گے پی ٹی دے سربراہ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سزا ہو کے اندر چلے گئے 6 مہینے کے لیے تو پھر پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گا بالکل ہی۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر خان صاحب کا وہ امیج جو خان صاحب کا ایک بنا ہوا ہے بڑا ماچو مین کا، بڑا اینگری ینگ مین کا، اور میں جلا کے راک کر دوں والا جڑا مولا جٹ ویشی جٹ والا، وہ سر جو سین بنا ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو دھچکا پہنچے گا۔ اور یہ نوجوان نسل جو کہ 18 سے لے کر 25-30 سال تک کے نوجوان ہیں جو اس ریبلز ایج میں اس طرح کے شخص کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، انہوں دا امیج جڑا نا وہ ٹوٹ جائے گا، برے طریقے سے وہ مایوس ہوں گے عمران خان سے۔ اب میں آتا ہوں اس خبر کی جانب جو میں نے کہا کہ شہباز گل نے سارا کچھ تسلیم کر لیا ہے۔ تو تسلیم پائن پہلی گل تو انہوں نے یہ کی ہے کہ جناب شہباز گل صاحب نے کہ جناب ان کو عبدالقیوم صدیقی صاحب نے یہ پوچھا، ہوا واقعہ یہ کہ کل رات شہباز گل کو لے کر پارلیمنٹ لاجز گئی پولیس، اور وہاں پر میڈیا ساتھ تھا، سارا میڈیا جتنا تھا وہ اویلیبل وہ ساتھ تھا، اور وہاں پر عبدالقیوم صدیقی صاحب ساتھ تھے۔ انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کے حوالے سے یہ بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ آپ پر سیکشول اسالٹ کیا گیا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو انہوں نے بالکل کہا کہ ہاں جی یہ بات درست ہے، لیکن اس سے آگے انہوں نے بات نہیں کی۔ اچھا، اب جب شہباز گل صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی ہے نا کہ ان پر سیکشول اسالٹ ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ یعنی 60s کے دور کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2022 ہے۔ یہااں پر اس قسم کا جرم جو ہے نا یہ 10 سال بعد بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ پائن اس بچے دے نال، اس بچی دے نال، یا کسی بھی مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ اس قسم کا کوئی اسالٹ کیا جائے تو ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کے ظاہر ہے میڈیکلی بہت سارے طریقہ کار موجود ہیں، تو وہ ثابت کرنا پڑے گا سر۔ یہ اب الزام ظاہر ہے شہباز گل لگا رہے ہیں، تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ثابت نہیں ہوتا اور شہباز گل صاحب ماضی کی طرح جھوٹو چوٹ چتالی بول رہے ہیں، جس طرح کہ ان کے لیڈر کی عادت ہے، جس طرح شہباز گل صاحب کی اپنی عادت ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پائن بچڑا نہیں چاہیے پھر شہباز گل کسی بھی صورت۔ اس کو جھوٹ بولنے کے جرم میں جو سزا بنتی ہے پاکستان کے اندر وہ اس کو ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ یہ الزام بیسیکلی جو ہے وہ عمران خان نے لگایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پولیس والے کہتے ہیں جی اسی تے کچھ نہیں کیتا، تو پھر کس نے کیا؟ تو اشارہ ان کا جن کی طرف تھا نا وہ سر پاکستان کے بڑے ایک حساس ادارے ہیں، اور پاکستان کے جو ہے کیا کہنا چاہیے معتبر ادارے ہیں، قابل اعتماد ادارے ہیں، ان کے اوپر ان کی رپورٹس کے اوپر خود عمران خان اپنے دور میں بہت اعتماد کرتے رہے ہیں، تو ان کی طرف پائن جو اشارہ جا رہے ہیں نا تو یہ بچڑا نہیں چاہیے اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو جنہوں نے یہ کیا ہے سر
پھر وہ بھی نہیں بچنے چاہیے. انصاف کی بات تو یہی ہے. باہر جب چھاپا مارا گیا پارلیمنٹ لاجز میں تو وہاں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں سر, سیٹلائٹ فون پائن کو لگا سی, پتہ نہیں کتنا رابطہ کرنا ہونا سی. یہ میرا خیال ہے یعنی انہوں اس طرح دا فون دی کی لوڑ پئی سی, میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. واٹس ایپ ساری دنیا ہی چل رہا ہوتا ہے, سیٹلائٹ فون جو انہوں نے پتہ نہیں کتنا رابطے رکھنے سن, پہاڑوں کو بیٹھا ہے جتنا رابطے رکھنے ہوتے سن, مجھے سمجھ نہیں آئی. سیٹلائٹ فون سر ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے, ایک پسٹل برآمد ہوا ہے, کلاشنکوف کا لائسنس برآمد ہوا ہے, پاسپورٹ برآمد ہوئے ہیں, جو کارڈز ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں, کریڈٹ کارڈز برآمد ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کوئی سمیں برآمد ہوئی ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ لال ڈائری بھی برآمد ہوئی پائیں. اور وہ لال ڈائری میں اب کیا کیا ہوگا وہ سارا کچھ ظاہر ہے تحقیق ہو رہی ہے, پتہ چلے گا. پھر ان کو پنجاب جو ہاؤس ہے وہاں پر بھی لے کے گئے ہیں, وہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کے زیر انتظام ہے. یہ پارلیمنٹ لاجز جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے یا قومی اسمبلی کے زیر انتظام ہوتا ہے. ان دونوں جگہوں کے اوپر ایم پی ایز جو ہوتے ہیں یا ایم این ایز جو ہوتے ہیں ان کی رہائش ہوتی ہے. پارلیمنٹ لاجز میں ایم این ایز کی اور سینیٹرز کی رہائش ہوتی ہے, اور جو پنجاب ہاؤس ہے وہاں پر سر ایم پی ایز کی یا وزراء کی رہائش ہوتی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو شہباز گل صاحب ہیں اتنے بھائی نہ ایم پی اے سی نہ ایم این اے سی نہ یہ سینیٹر تھے, ان کو پارلیمنٹ لاجز میں کمرہ کیسے مل گیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ وہاں پر کمرہ صرف ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو مل سکتا ہے. اب وہاں پر ان کے پاس کمرہ تھا, اور پارلیمنٹ لاجز جو ہیں وہ ایک کمرہ نہیں ہوتا, پائن پورا ایک لاج ہوتا ہے جیسے 2-3 کمرے ہوتے ہیں, کچن ہوتا ہے, باتھ روم ہوتے ہیں, ایک اچھا خاصا میرا خیال ہے کہ 5-7 مرلے کا شاید اس سے بھی زیادہ کا ایک جو ہے وہ فلیٹ نما وہ ایک ایریا ہوتا ہے, اور اس میں ایم این ایز جو ہیں یا سینٹرز جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. اگر کسی کی فیملی نہیں ہے تو کل ہی رہ رہے ہوتا ہے, یار دوست یا ہلکے کے لوگ آ کے رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کول پائن کو کمرہ کتوں آ گیا؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے. یہ اس پارٹی کا شخص ہے شہباز گل صاحب جو پارٹی کہتی ہے کہ جناب 1 روپیہ بھی جو ہے وہ سرکاری وہ ادھر سے ادھر غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونے دیں گے. دوسروں پر تنقید کرتے رہے ہیں, سارا کچھ کرتے رہے تھے. آپ پائن دیکھو ایتھے 2 نمبری ایک پھڑی جاتی ہے. اب شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ ایک ایسے چین چکر میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنا ان کے لیے بھی مشکل ہے. اور خبریں تو یہاں تک بھی ہیں کہ جناب شہباز گل نے سارا کچھ تسلیم کر لیا کہ جناب واقعی وہ جو میٹنگ منٹس ہیں وہ بھی انہوں نے برآمد کروا دی ہیں. اب یہ خبریں ہیں, اس کی مجھے تصدیق ابھی نہیں ہے, لیکن میں نے یہ جو ہے مجھے 1-2 لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب وہ میٹنگ منٹس جس کے تحت انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ ساری کی ساری تقریر والا بیپر دیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ فوج کے جو جونیئرز ہیں ان کو کہہ رہے تھے وڈیاں دا حکم نہیں مننا, بغاوت کروانے کی کوشش کی تھی. وہ 2-3 صفحے بھی وہاں سے برآمد ہو گئے ہیں, اور چیزیں جو ہیں وہ اب کافی سیریس رخ اختیار کرتی جا رہی ہیں شہباز گل کے بارے میں. اور ایتھو ہی پائن کھورا نکلے گا تو بنی گل آ جائے گا. یہ میں ڈے فرسٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, بنی گلا دا راہ ایتھو ہی نکلے گا. اب اگر اوورآل ملا کے دیکھا جائے تو عمران خان بھی پائن اس لیے کھڑکی چے تے شہباز گل بھی کھڑکی چے, یعنی عمران خان کے چیف آف سٹاف بھی پھنسے ہوئے ہیں اور عمران خان خود بھی پھنس گئے ہیں. اب ان کا یہاں سے نکلنا فی الحال تو مشکل دکھائی دے رہا ہے, لیکن پائن پاکستان کی سیاست ہے, یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی چیز کو حتمی قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ فائنل جو ہے معاملہ وہ نہ ہو جائے. تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, تو اس وقت فوری طور سے نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان مکمل پھنس گیا. ہو سکتا ہے کسی وڈے افسر کا ایویں دل پسیج جائے, وہ کہے کہ نہیں پائن کوئی گل نہیں, اپنا بچہ خیر ہے, یہ پھر لوڑ پہ سکتی بچا لو, تو وہ بچ جائے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں بھائی میرا منہ پرلے پاسے, انہیں بہت بدتمیزی کی ہے لسبیلا کے شہدا کے حوالے سے بھی اور انتظامیہ کے حوالے سے بھی, عدلیہ کے حوالے سے بھی, تو ہوں نہیں اسی بچانا, یہ بھی ممکن ہے. بہرحال جو ہوگا وہ آنے والا وقت بتا دے گا. میرے جو خیالات تھے اور جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.